محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں اور باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہاں بن جاتا ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ ایک زخم کے بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کریدا نہ جائے۔ غم بڑی مفید چیز ہے، یہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی شخصیت اور عاقبت سنوارنے کے لیے اہم ہے۔ غم نہ ہو تو زندگی آدھی رہ جائے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو صرف عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھتے ہیں۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کر دیتا ہے جب اس کے سامنے دینے کے لیے کچھ اور بہترین ہو۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں نے زندگی سے چند باتیں سیکھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس شخص کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ اسے دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ زندگی آخر کار ہمیں رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کر جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ خونی رشتے وہ وائٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان کسی کی بلا وجہ تنقید اور بے عزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے۔ کسی ایسی بات کو مسکرا کر نظر انداز کر دینا سمجھداری ہے جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ جھوٹے لوگوں کے ووٹ سے ایک سچا انسان کیسے آگے آ سکتا ہے؟ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا رہتا ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے
تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ آگے جانے والے پیچھے رہ جانے والوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر لوگ ہی چڑھ سکتے ہیں۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ کسی عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ آپ کی ماں اگر ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا۔ علم تو ادب کا نام ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ کسی بے قدرے شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتیں تو یقین کریں کہ کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ ہمیشہ عورت سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف حسن ہی پرکشش ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ کس بات پر ہنستا ہے۔ تم لوگ غلام اس شخص کے سامنے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ جب آپ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتیں۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید ذلیل ہونے سے ضرور بچا لیتی ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہوتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے خوش نہیں ہے تو اسے آزاد کر دیں۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھتے ہیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ ایک ایسی آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت کہلاتی ہے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں ہوتا، سچ سننا بڑا کمال ہوتا ہے۔ جو لوگ جتنی توجہ کے قابل ہو اسے اتنی ہی اہمیت دو۔
کم ظرف لوگوں کا حق سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ کس کے لیے کیا اہم ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔